میں ہوں سید اعفاد المجتبیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم کلام اعفاد ٹاکس پہ۔ آج کا موضوع ہے وائی نیشنز فیل، قومیں کیوں ناکام ہوتی ہیں۔ سال 2015 کے قریب میرے ایک کولیگ سنیل کیسر دلی گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے ایک کتاب لائی اور مجھے انہوں نے گفٹ کی، اور اس کتاب کا نام تھا وائی نیشنز فیل، دا اوریجن آف پاور، پراسپیرٹی اینڈ پاورٹی بائی ڈیرن ایکموگلو اینڈ جیمز رابنسن۔ یہ کتاب کے بارے میں پہلے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، حالانکہ 2012 میں یہ کتاب چھپی ہوئی تھی۔ اب پچھلے سال جو ہے ان کو ڈیرن ایکموگلو کو نوبل پرائز بھی ملا ہوا ہے اکنامکس میں۔ یہ کتاب جو ہے وہ کافی خوبصورت کتاب تھی، اور پچھلے دنوں مجھے اس کا خیال آیا، کیونکہ جس طرح سے مختلف جگہوں پہ نئی حکومتیں بنی ہیں اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہے اور ایک نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری کنٹریز میں ان کی اکانومی اور ان کی سیکیورٹی، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر تھوڑا اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو بیسیکلی اس کے کی تھیم یہ تھے کہ یہ دو چیزوں کو کنٹراسٹ کرتے ہیں کہ انکلوسیو اور ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز کیا ہوتے ہیں۔ انکلوسیو کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ڈیموکریسی ہو اور تمام لوگ جو ہیں ان کی اس میں پارٹیسپیشن ہو، اور اس پارٹیسپیشن کے ذریعے سے اس کے فائدے تمام لوگوں کو مل رہے ہوں۔ تو جہاں پہ جس قسم کا ایسا ملک ہوگا جس میں پارٹیسپیشن ہوگی تمام لوگوں کی، وہ ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، فیل نہیں ہوتا۔ فیل ہونے والا وہ ہے جہاں پہ ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز ہوں۔ ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ پاورز جو ہیں وہ کنسنٹریٹڈ ہوں کچھ لوگوں کے پاس ہی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹیسپیشن نہیں ہوگی اور لوگوں کے جو ہیں ایسپریشنز وہ ایڈریس نہیں ہوں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا تو ایک تو اکنامکلی اس میں ایک فرق پڑ جائے گا کہ وہ نیچے آ جاتی ہیں، اور ساتھ میں ایک گیپ ہو جاتا ہے ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان، امیری اور غریبی کے درمیان جو ہے وہ کافی زیادہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انشور کیا جائے ایک ملک میں کہ ایک ایکسٹریکٹیو، یا جس کو ہم اردو میں کہیں کہ استحصال کرنے والی، ایکسپلائٹ کرنے والی انسٹیٹیوشنز کم ہوں، بلکہ ایسی ہوں جو انکلوسیو ہوں، جو سب کو ساتھ لے کے چلنے والی ہوں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا تھیم ان کا ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سینٹرلائزیشن اینڈ پلورلزم۔ اگر کسی جگہ پہ جو ہے سینٹرلائز پاور ہیں کسی کے پاس، جیسے کہ ہمارے ملک میں یہ فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ ہے، اتنا بڑا ملک ہے جس کی پاپولیشن دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو اس کو ایک یونیٹری سسٹم آف گورنمنٹ میں نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ تو یہاں پہ یہ آتھر اپنی اس کتاب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پولیٹیکل سینٹرلائزیشن رکھیں گے پلورلزم کے بجائے، اگر پلورلزم ہے تو اس صورت میں تو آپ کی نیشن جو ہے وہ پراسپر کرے گی۔ تو سکسیسفل نیشنز وہی ہوتی ہیں جن کے پاس ایک سسٹم ایسا ہو کہ جو قانون کا نفاذ تو کرے، لیکن ساتھ میں ہر ایک کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن بھی ہو۔ اتنا بھی پلورلزم نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے قانون جو ہے وہ جو بنتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں ہی دقت پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہر نیشن میں ایک کرٹیکل پوائنٹ آتا ہے، جنکچر۔ مثال کے طور پہ جیسے کسی جگہ پہ کوئی ریولوشن ہونے کے بعد وہاں ڈیموکریسی آ جائے، کبھی کبھی یہ ریولوشن جو ہے وہ اچھی چیز کے لیے ہوتا ہے، کبھی خراب ہو جاتا ہے۔ ہم نے حال ہی میں پڑوسی ملک میں دیکھا کہ ایک ریولوشن ہونے کے بعد وہاں کا ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ تھوڑا سا گڑبڑا گیا ہے، اور کئی جگہوں پہ ریولوشن کے بعد اچھا ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں جن جگہوں پہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہوتا ہے ان جگہوں پہ بھی ایک پروگریس ہوتی ہے، اور ایسی نیشنز جو ہے وہ فیل نہیں ہوتی جو ٹیکنالوجیکل جن کا ایڈوانسمنٹ ہو۔
اس طرح سے مختلف باتوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور ہم کو ایک اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے تمام سٹیزنز کو کہ ہم کس قسم کی گورننس جو ہے وہ چاہتے ہیں اور کس قسم کی ہماری پارٹیسپیشن ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے درمیان ٹالرنس نہیں ہے تو اس صورت میں ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بن جاتی ہے، بات بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور سرکار جو ہے وہ اس کو سنبھالتے سنبھالتے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ ایسے اقدامات دیتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ایک لبرٹی ہے وہ کرٹیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں ہمیشہ سے صدیوں سے وہ ایک ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا رہا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے اپنی نظم میں جو لکھا ہے سارے جہاں سے اچھا، اس میں ایک لائن ہے، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے۔ تو یہ تمام ملک جو ہیں، تمام قومیں جو ہیں، یہ جہاں سے مٹ گئے ہیں، لیکن اب تک باقی ہے نشاں ہمارا کہ ہم ابھی تک موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک ٹالرنس کے ذریعے سے لگاتار لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہوئے اور اس قسم کی سرکار چلاتے رہے ہیں جس میں یہ جو قوتیں ہیں، جو ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ پنپنے نہیں پائے۔ آئندہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔